7 भाई हैं तो उनसे कोई झगड़ा नहीं करता, किससे बोलियो तो सब भेवे हैं। बोलो, भाई से भाई को ताकत मिलती है। हमारे वहाँ रुपैडिया बॉर्डर पर एक गांव है रंजीतवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी उनके 18 लड़का, तो गवा भर उनसे डरा था, कहते मुल्लवकदारी न जाए रहे 18 लाठियां के। भाई से भाई को ताकत मिलती है, और आज का नौजवान बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ लोगो, भाइयों को तंग न करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला युमिन अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, ये कोई तुम में का मोमिन नहीं यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। इसलिए जरूरत है इस दौर में कि हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाएं। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। सबसे बेहतर नमाज है, नमाज के बगैर खुदा कभी राजी नहीं होगा। और नबी से मोहब्बत है, आज हम लोग तो सिर्फ जबान से कहते हैं मोहब्बत रसूल मोहब्बत रसूल। मोहब्बत किया है तो बरेली वाले ने किया है। इसीलिए बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बम्बई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत पहले की बात, जब स्टेज पे 2 लोग गए। कौन 2 लोग? हाशमी मियाँ का नाम तो जानते ही होंगे, पूरी दुनिया जानती है हाशमी मियाँ को। उनके वालिद हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद, बहुत बड़े अल्लाह वाले। हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद हाशमी मियाँ के अब्बा स्टेज पर गए, और दूसरी तरफ से आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए। दोनों लोग जब स्टेज पर पहुंचे तो दोनों बुजुर्गों ने मुसाफा मिलाया, और दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। उन्होंने उनका चूमा, उन्होंने उनका चूमा। तो मुहद्दिस आदम हिंद के मुरीदों ने कहा, हजरत आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो समझ में आ रहा है कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, और आप सैयद होकर के पठान का हाथ आपने चूमा, ये बात समझ में नहीं आती। तब मुहद्दिस आदम हिंद ने बताया था कि सुनो, इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने के नाते, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने के नाते, कि जो इसके रसूल की दौलत दुनिया में मुसलमानों को बरेली से मिली है वो किसी जगह से नहीं मिली। इश्क किया तो आला हजरत ने किया, इसीलिए पूरी जिंदगी आला हजरत यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो अपने नबी से मोहब्बत करो, और मोहब्बत की सबसे पहली निशानी है कि हमारी नमाजें न छूटे। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कुर्रत वैनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज। जब कोई नमाज पढ़ता है तो रसूलुल्लाह की आंखों को सुकून पहुंचता है। सुकून पहुंचाओ अपने नबी को, इसलिए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमसे तुमसे नबी करने वाले। दाढ़ी रखा लो, दाढ़ी रखाना मेरे नबी की सुन्नत है और मुसलमान की पहचान है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, इसलिए लोगों मरना तो है ही है। दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं रखाओगे तब भी मरोगे, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। लेकिन अगर चेहरे पे दाढ़ी रही, मौत आई, तो इंशाअल्लाह देखने वाला जानेगा कि ये कोई मुसलमान आज दुनिया से जा रहा है। और कब्र में जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की बरकत से कब्र भी मुनव्वर हो। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, किसी को रहना नहीं है। कहने वाले ने कहा है
کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ وطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، نہ گدوں پہ ناز کرو کہ ہم گدے پہ سو رہے ہیں، نہ اچھے کپڑوں پہ ناز کرو کہ ہمارا کپڑا اچھا ہے۔ کپڑے پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ نوا کرتا پاجامہ پہن لیے تھے اور چلی تھے تو اپن کرتوے ہی دیکھے تھے، چاہے رستم گر جاؤ جا گڑھا۔ بہت سے بمبئی تھے پینٹ شرٹ لے ہی ہیں، جب وہ چلی ہیں تو ہارے وارے 4 نمبر دیکھیے، پینٹ شرٹ کی طرح آتے ہیں وہ پینٹ شرٹ۔ ہفتہ بھر تو نماز نصیب ہوت نہیں، جمعہ دن جائیے، اور جمعہ دن نمازوں پڑھے جائیے تو پینٹ اور شرٹ پہنے ہیں۔ جب رکو میں یہاں جائیے تو پینٹ نیچے کھسکت ہے، شرٹ اوپر جاتے، آدھی دکان کھل جاتے، اور سجدم جاتے تو اور کھلا تھا۔ بتاؤ تمہاری نماز تو گئی میں کی، جو پیچھے والا جو دیکھا تھے اسے کہا اپنی نماز برباد کیا، دوسرے کی بھی نماز برباد کیا۔ اے لوگوں، بھلا جمعہ کے دن تو کرتا پائجامہ پہن لیا کرو، مسلمان کی شان ہے یہ جمعہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارے غریب امتیوں کا حج نماز جمعہ میں ادا ہوتا۔ جو ہمارے غریب امتی ہیں جب وہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز جمعہ میں انہیں حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کپڑے پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہماری ماں بہنیں بہت سے بہائی میں ہیں، پائے جی ہیں گرارہ، تو پہنیے تک یہاں باہر تھام کے چلی ہیں، لاگت ہے انسان نہ ہو کونو آندھی بونڈر ہو بوگائے کیا ہے۔ اور کچھ گرارہ تو اتنے وزن ہوتے کہ دوئی مہروئی پکڑت ہیں ہر باہر تب دلہن چلت ہوتا، اور کہوں پنجہ پھنس جائے گرے تب دھن تو الگے ہوئی۔ اے میری ماں بہنوں، ایسا لباس نہ پہنو۔ گرارہ میں گھمنڈ بھی ہے اور گرارہ میں فضول خرچی بھی۔ ایک گرارہ کی قیمت میں کم سے کم 3 جوڑے کپڑے اچھے خریدے جا سکتے ہیں، 3-4 جوڑے۔ تو گھمنڈ بھی اللہ کے لیے ناپسند، اللہ گھمنڈوں کو پسند نہیں کرتا، اور فضول خرچی کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اور اس تن بے جان پر خالق کا فن رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی طرف اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام علیہ۔ تو مولانا شروع کی تو مجمع سے ایک آدمی اٹھائی اس لاٹھی اور مولانا لنگ بڑھا۔ اب مولانا لاٹھی دیکھیں تو جہاں تقریر ہوئے رہی، جب وہ قریب آؤ تو مولانا کہتے ہاں بھیا کہا بات تو کہتے مولانا تم تقریر کرو، تم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اوپر ڈھونڈے تھے جو تم کو بلائی لگتا تو ایسا نہ تقریر کرے اور مولانا صاحب کا گھور گھور کے دیکھو۔ ایک حدیث شریف ہے، سن لیجئے، پھر ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں چونکہ حضرت کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی، وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھ لیتی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیتی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لیتی، فَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ،
تو وہ جنت میں جس دروازہ سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اللہ اسی عورت کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے من یضمن لی، کون ہے تم میں کا جو مجھے ضمانت دے دے ان یحفظ ما بین لحییہ، اس چیز کی حفاظت کی ضمانت جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، کون ہے جو مجھے اپنی زبان بچانے کی ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان کو بری باتوں سے بچاؤں گا۔ وما بین رجلیہ، اور اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچانے کی ضمانت دے دے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اپنی زبان بچا لے، فاضمن لہ الجنہ، تو جنت کی ضمانت میں اس کو دے دوں۔ پتہ چلا اپنی زبان بچاؤ، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا نہ کہو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، انشاءاللہ جنت ہماری تمہاری ہوگی۔ اپنے آپ کو زنا سے بچا لو، نبی ضمانت دیتے ہیں کہ جنت تمہاری ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو، ماں باپ کا دل جیتو، جیسے کہ قرآن کریم میں 17 جگہ آیا اشکر لی ولیوالدیک، اللہ فرماتا ہے تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ نہیں آوا ہے کہ پیر صاحب کے کرو، ماں باپ کا شکر 17 جگہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ پیر صاحب پھر ایک کو جگہ نہیں آوا، لیکن پیر صاحب آئے جائیں تو 10 مرید پیر دباوت ہے، اور پیر صاحب پیر دبوئی بھی تو ہیں، لاگت ہے 100 بیگھہ جوت کے نہیں آئے، اتنے بڑے کاہل ہیں، اور جب پیر کاہل ہوئے تو مرید کامیاب ہوئے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے انسان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے کاہلی، جو کاہلی کیا برباد ہو گیا۔ بولو کاہلی مت کرو۔ بتاتے ہیں دوئی کاہل رہے، دوئی تو کہوں سفر میں نکلے تو ایک جگہ لیکن بیر کے بیروا لاگ ہے، بیر پکی پکی لاگ ہے، تو دونوں بیروگ نیچے لیٹ گئے، کوئی نکلی تو تور کے کھوائے دی تو کھائی لیا جی، تو دونوں کاہل بیر کے بیروگ نیچے لیٹے، ایک بیر نیچے گری ٹپکی تو وہ کہا دیکھیں تو دونوں، لیکن اٹھائے کے منہ دھرے کو کرے دونوں۔ اتنے میں ایک مسافر گزرا تو ایک تو پکارے سما میں سے گئے ادھر آئے ادھر، تو وہ مسافر گوا تو ممی کے ایک کاہل کہا تھے کہ یہ بیریا کے اٹھائے کے ہمارے منہ ڈال دے، تو اٹھائے کے رکھ دی، تو کہ جائے لا، تو کہ کہاں جاتے لوٹ یار ادھر آ، ہمارے منہ سے بیوہ کو نکالی دے، تو آوا دوئی لات ماری سے سارے بیو منہ سے نہیں نکال سکا تھا، تو دوسر کا کاہل بغل میں لیٹا رہا ہے، کہیں سور ماری کا دوئی لات، اب بہ میرے منہ پر کتا منہ تت رہا ہے تو اسے کہیں طرح بھگائے تو نہیں بھگائی سکا دوئی لات۔ ایسے ایسے کاہل ہوں گے تو کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ پیر کاہل 10 مرید سے پیر دبا، باپ کا پیر نہیں دباتے، جس کو اللہ نے 17 جگہ فرمایا۔ پیر کی تعظیم کر رہے ہو، باپ کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ پیر آ گئے تو مصافحہ ملانے کے لیے سب ایک دوسرے کو دھکا مار رہے ہیں۔ ہمارے مدرسہ عزیز العلوم میں حضرت ارسلان میں بریلی کے آ گئے تو ننپارہ والے مصافحہ ملاوے خاطر ہمارے مدرسہ کے مولانا علیمی کا داب دی، ان کے کرتوں پھاڑ گا پسوری پھرائے لائے، کیا اس سے بھلا نکلا؟ بچھیا بابا میں ایک بابا حضور تھے، رائے بوجھا میں ان کا پہنچنا تھا کہ یہی حضرت ٹھہریں گے، مزار بنے گی، بڑا جلسہ ہوا کر رہا، لاکھوں کا مجمع، بہت ماننے والے تھے ان کے۔ اب سب مہپوروے لنگ لوگ تاکیں کہ بابا واہرے لنگ سے ہی ہیں، اتفاق سے ایک بڑھو انہیں میں صافہ باندھے آوت رہا ہے، بس سب جٹیائے کے مصافہ ملا، کونو پکھورا چور میں کونو کچھ میں، وہی میں ہے بابا کا ڈاری گوڑ، بابا ہاتھ جوڑے کہے بھئی، وہ ہاتھ جوڑے کہے بھئی ہم بابا 9 وقت چھوڑ سکتے
उनको गूंज डाला। और उसके बाद पुलिस दौड़ी तब उनको बचाए, फौरन जो है एम्बुलेंस आई, उनका हाथ क्या बताएं कौन का हाल बाबा दही का पा जाए बस चूमे खाते परेशान। अरे माँ बाप का पैर चूमो, हाथ चूमो तो अल्लाह ताला तुमसे राजी है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की। इसीलिए एक साहबे थे, उनकी माँ का इंतकाल है। एक साहब थे, वो बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह अगर तू मुझे बीमारी से शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूम लूंगा। मान लिया मिन्नत, अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दिया, ठीक हो गए। तो मदीने के करीब रहते थे और मदीने से मक्का 450 किलोमीटर दूर आए। मदीना सरकार से कहने लगे कि मैंने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो जाओ अपनी मिन्नत पूरी करो, काबा की चौखट को चूमो। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता, ना पैसा है कि सवारी से जाऊं, ना इतनी हिम्मत है कि पैदल जाऊं, मैं जा नहीं सकता, कैसे करूं? तो सरकार फरमाती रुजीला बैतिका, अपने घर वापस जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आजम, सरकारे आला हजरत, मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार फरमाते अपने घर चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, गोया कि तुमने मिन्नत पूरी कर ली, काबा की चौखट को चूम चुके। ये है माँ के कदमों की बरकत। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ जिंदा नहीं है कि उनके पैरों को मैं चूमूं। तो सरकार फरमाते फदहब इला कब्रिहा, अगर माँ जिंदा नहीं है तो माँ की कब्र पे चले जाओ, वक़ब्बिल कब्रहा, माँ की कब्र को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तो फिर वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे मालूम नहीं कि माँ की कब्र कौन है, बहुत बचपन में था तब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मैं माँ की कब्र नहीं जानता। तो सरकार फरमाते अपने घर चले जाओ, वख़त्ति ख़त्तन फ़ी बैतिका, और अपने घर में जाकर के एक लकीर खींच लो, और उसी लकीर को माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। ये है माँ का दर्जा, बाप का दर्जा। लिहाजा लोगों माँ बाप को राजी करो। पीर की खिदमत है लेकिन माँ बाप के बाद में है, माँ बाप का पहले, पीर बाद में। बेशक माँ बाप तुम्हारे लिए दिल से मोहब्बत करते हैं, तुम उन्हें तकलीफ दोगे फिर भी तुम्हें वो चाहते हैं। और पीर साहब तो नजराना वाले हैं, नजराना जब कदे पड़ी हो वत्ते तुमका मनी है वो ऊपर है से दिल से न मनी है। आजकल पीर होते लुटेरे, इल्ला माशाल्लाह, सबको नहीं कहेंगे, अब भी अल्लाह वाले बहुत हैं। बिलगिराम शरीफ में सैयद वैसे मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे एक दोस्त हैं, मौलाना बड़े आदमी हैं, वो गए बिलगिराम, हजरत से गए दुआ करवाने, दुआ करवाया, उसके बाद 500 के 4 नोट जेब से निकाले मौलाना हजरत को देने के लिए। सोचा कि अभी हजरत और दुआ देंगे, तो जब 4 नोट 500 के निकाले हजरत को देने लगे तो हजरत फरमाते मौलाना पैसा जेब में रखो और मदरसे का चंदा मत खाया करो। अल्लाह, कहा मदरसे का चंदा मत खाना, पैसा जेब में रखो अपने। मौलाना के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अरे हमारी हालत बदल गई कि इनको कैसे मालूम।
مولانا کہتے ہیں میں گھر پہ آیا, میں نے توبہ کیا, اس کے بعد اپنی تنخواہ کمیٹی والوں سے کہہ کے میں نے اپنی تنخواہ متعین کروا لی, پھر وہی پیسہ لیتا ہوں, باقی ایک پیسہ اپنے لیے میں نے حرام سمجھ لیا. سبحان اللہ. تو اب بھی واللہ والے پیر ہیں لیکن بہت کم. اکثریت ایسے پیروں کی, ایسے پیروں کی اکثریت. ایک پیر صاحب نے ایک آدمی مرید ہوئی گا, گاؤں میں پہنچا, اس کے بعد وہ مرید ہوئی کے گھرے گا, ہم نے مہروا سے کہا تھے بہت بڑے پیر ہے, ہم مرید ہوئی گئے چل تم ہوئی جا. تو مہروا کہ تو ہی لے لے جنت, تو کا زیادہ ضروری ہے, تو ہی لے جنت, ہم نہ جیوے. تو بیچارہ مرید ہوئی کر رہے تو پیر صاحب کے دعوت لی. جب پیر صاحب آئے گھر میں تو سعودی کے کمبل دھرے رہے, بچھائے نہیں سے حضرت کھاتے. اب حضرت اوپر بیٹھے, وہ لوگ انتظام کریں, بابا وہی کم مروا کے ہیں پیر صاحب کو ہے, بہت ملائم ہے, بہت اچھا لاگت ہے, کہاں سے لائے رہا ہو, کتک رہا ہے. اب وہ مرید سمجھ گیا کہ ہمیں پیر صاحب کو پسند آئے گا. وہ جب پیر صاحب جب کھانا وانا کھا کے جائے لاگے, وہ مرید کمبلوا کا لپیٹ کے وہ پیر صاحب کے کندھب دے دیے, پیر صاحب کندھیائی لے گئے. تن کو شرم حیا نہیں لاگی, ہم پیرن کمبل لا دے لیے. وہ تو چلے گئے, عورتیا گھرے بہت کھپا کہ ہائے اللہ وہ پیروا کھانا کیسے وہ کمبلوا ہمارا اٹھائے لیا. مہرون کا گھر کے سامان سے بہت محبت ہوتی, لیکن کرے کا بیچاری مرد کے سامنے تو کچھ بول نہیں پا گئے. پیر صاحب چلے گئے, کچھ دن کے بعد پھر توجہ لی اس آدمی, تو پھر پیر صاحب آئے. پھر پیر صاحب کو بیٹھے, سو تیاری کرے کھانا پینا کی. پیر صاحب کے گھر میں چورن میں دیکھے سامان کون بڑھیا ہے, بکسا ایک بہت بڑھیا لاگ, تو اٹھے گئے کہ چادریا دبوٹ ہے, کیا بہت مضبوط چادر ہے, بہت اچھے, کہاں سے لائے رہا ہو. وہ جانے کا کہ ہم حضرت کا پسند آئے گا. حضرت جب کھانا وانا کھائے کے چلے, وہ مرید بکسا اٹھوائی گئی, وہ موڑے دھرین پیر صاحب چل گئی. بتاؤ 4 بھائی چھاگر بکسا لا دے جہاں تن تو شرم ہے. عورتیا اور کھپا کا ہائے لائی پیروا, تو جب دیکھو تو کچھ لے کے جاتے, کیسے کریے سے. اور آدمی مرید رہا, وہ اپنا محبت میں دے, اور عورتیا کھپا. ایک دن پیر صاحب بغیر تواجے کے چلی آؤں, نہ تواجہ نہ دعوت, ایسے ڈھپ کر چلی آؤں. آدمی رہے نہیں گھرے, دعوت دی ہو تب تو گھرے رہے, وہ چلا گا باہر, اور پیر صاحب آوے. عورتیا دیکھیس تو کہیس ہائے اللہ ودے پھر آوت ہے, پھر کچھ نہ کچھ لے گئے. وہ عورتیا گھر میں گئے, جلال میں رہے, کچھ نہیں پہ, تو جو نے پتھرا سے مسالہ بانٹا تھا, ہمارے ادھر لوڑھوا کہا تھا, باپ کے یہاں جون کہا تھا. وہ عورتیا کے کچھ نہیں پہ تو وہی لوڑھوا ہی اٹھائے لیے. اور مہارے میں جب تک پیر صاحب آئے کہ میں ماری صحیح سے, تو پیر صاحب پچھیل گئے پنجوں جو سب پھوٹ گئے. تو پیر صاحب ڈانٹے کہ نہیں پتھرا ہی کہے پٹکا تھے رے, تو ان تم کو پونچھے کھاتی رہی گا. تب پیر صاحب بہت پریشان, بچہ دین پیر صاحب جیسے چلے منہ گھمائے کہ ویسے جو مرید رہے وہ آئے گا. وہ آوا دورہ ہاتھ, حضرت اب وہ مسافہ خاطر ہاتھ بڑھاوے, اور پیر صاحب پچھیلے جانے پکڑے تھے گوٹے کھاتے, اور بیچارہ محبت خاطر ہاتھ کھیلا. لیکن پیر صاحب ہاتھ دہینے پچھلتے چلے گئے. تو جب نئے ہاتھ دین تو بیچارہ لوٹ آوا گھرے, اپنے مہروز کہلا گائے رے, کچھ کہے ہے کارے, کہیں پیر صاحب غصہ کے مسافہ نہیں ملا ہوتا, کچھ کہے ہے, اس کا کہا ہے, آئے رہا ہے لوڑھوا اٹھائے لیے جات رہا ہے, چھوڑ لیا ہے وہی غصہ ہے. اور لوڑھوا مہارے میں پڑا رہا ہے تو کہ یقین آئے گا کہ صحیح بات, چھینا چھانا بھوا تو ہی پڑا ہے, وہ یقین ہے. کہیں ہاں تو ہمارے پیر صاحب کو لوڑھوا نہیں لیے, وہ اٹھے لوڑھوا دورا, کیسے حضرت ہے حضرت. اب وہ دیکھا کہ دورے پیر بھاگے جاگے کہ آج بغیر کوٹے نہ مانے. وہی دن سے پیر صاحب کے علاقہ گواہ چھوڑ. تو اے لوگوں, پیروں کے چکر میں نہ پڑو, تمہارے ماں باپ جنت ہیں, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم نہیں ہے. حضور نجیب میاں قبلہ مارہرہ شریف سے ہمیشہ اعلان کرتے ہیں, اے میرے مریدو, تم عرس میں آئے ہو یہ سوچ کر کہ میرے پیر ہم کو بخشوا لیں گے. حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں, قسم خدا کی, جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے, ہم تمہارے کوئی کام نہیں آ پائیں گے. بے شک سبحان اس لیے ماں باپ کو راضی کرو, نمازوں کی پابندی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.